جناب عبدالقادر میمن صاحب، پیٹرن پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن، نہایت محترم جناب رانا ولید صاحب، صدر پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن، نہایت محترم قمر زمان صاحب، جنرل سیکرٹری پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن، نہایت محترم نعیم شاہ صاحب، ایکس پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن، نہایت محترم جمیل بیگ صاحب، صدر لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن، جناب ثاقب شیخ صاحب، نہایت محترم آج کے اسپیکر جناب زاہد عتیق صاحب اور ندیم بٹ صاحب۔ اس کے علاوہ میں خوش آمدید کہوں گا پاکستان کے طول و عرض سے آئے ہوئے سب دوستوں کو، کراچی، اوکاڑا، لاڑکانہ، ساہیوال، سیالکوٹ، فیصل آباد، اندرون سندھ، بلوچستان، پشاور، سارے پاکستان سے یہاں سے لوگ آئے ہیں۔ میں سب کو گجرانوالہ میں آمد پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے بعد پاکستان ٹیکس بار ایک ایسی فیملی کا مجموعہ ہے جس کا تنکا تنکا پورے پاکستان سے اکٹھا کر کے ایک جھونپڑی بنا کے، ایک فیملی بنا کے، ایک گھر بنا کے، یہ جو اسٹیج پہ ہمارے نہایت محترم عبدالقادر میمن صاحب، نعیم شاہ صاحب اور یہ سب سینئرز کی برکت سے ہے، ان کی محنت سے ہے کہ آج پورا پاکستان ٹیکس کی کمیونٹی کے حوالے سے ایک پلیٹ فارم پہ اور ان کے پیچھے کھڑا ہے۔ عبدالقادر میمن صاحب اتنی پسندیدہ شخصیت ہیں اور پورے پاکستان کے ٹیکس کے وکلا ان سے نہایت محبت کرتے ہیں۔ تو مجھے ایک پروین شاکر کا ان کے لیے ایک شعر ہے کہ چارہ سازوں کی اذیت دیکھی نہیں جاتی، چارہ سازوں کی اذیت دیکھی نہیں جاتی، تیرے بیمار کی حالت دیکھی نہیں جاتی، دن تو کٹ جاتا ہے تیرے پروانوں کا لیکن رات ہوتی ہے تو حالت دیکھی نہیں جاتی۔ میں عبدالقادر میمن صاحب، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ بعض دفعہ ہماری برتھ ڈے ہے، عبدالقادر میمن صاحب کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ ان دوستوں کی، یہ سب دوستوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ میرا تعلق ان سے زیادہ ہے، لیکن سب دوست یہی سمجھتے ہیں کہ ان کا سب کے ساتھ ایکول ایسے تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور زندگی دے۔ میں بڑا ممنون ہوں جناب جو دونوں سپیکرز آج کے نہایت محترم، بہت قابل، ندیم بٹ صاحب، اور جو ٹاپک ہے وہ بڑے اہم ہے، اینٹی منی لانڈرنگ، بے نامی ٹرانزیکشن اور نیا فنانس ایکٹ 2022 امینڈمنٹ اور سیلز ٹیکس کی ریٹرن کے حوالے سے۔ یہ ماشاءاللہ بہت قابل لوگ ہیں اور ہمیں اتنی معلومات اور اتنا علم دیں گے کہ آپ جب یہاں سے جائیں گے تو انشاءاللہ بڑا کچھ لے کے جائیں گے۔ اس کے بعد میں ایک سوال یہاں پہ چھوڑوں گا جو کہ میرے سینئر جو ہیں اس کو آگے ضرور میری ریکویسٹ ہوگی چلائیں گے، کہ ہم جتنی ترامیم ٹیکس میں کر رہے ہیں، جو نئے قوانین لا رہے ہیں، اس کا بنیادی مقصد ٹیکس کی ریونیو کی کلیکشن ہے۔ ابھی ہم 5,000 5,500 جو بلین ہے اس پہ پہنچے ہیں یا پہنچ رہے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہم اگر 10,000 پہ بھی پہنچ جائیں گے کسی بھی طرح، تو کیا پھر بھی اس ملک کے قرضے اتر جائیں گے، یا پھر بھی اس ملک کے جو عوام ہیں اس کو بنیادی وسائل، ان کو حقوق اور صحت اور تعلیم اور ان کی جان بڑی ساری بے روزگاری سے اور لاقانونیت سے چھوٹ جائے گی؟ اگر یہ سب ہم جو کہ پوری ٹینشن میں ایک کمیونٹی بیٹھی ہوئی ہے پورے پاکستان کی، زندگی گزارتے ہیں ہم کہ ہم کسی کے ٹیکس کو جو ایف پی آر کی لاقانونیت ہے اس سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، غیر قانونی قوانین کے آگے ہم مات کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر یہ سارے ٹیکس اکٹھے کر کے بھی پاکستان کی عوام کو کچھ نہیں ملتا تو میرا خیال ہے کہ ہماری ساری ایفرٹ بھی جو ہے وہ بیکار جاتی ہے۔ ایک میری ریکویسٹ جو ہے پیٹرن صاحب سے ضرور ہوگی
کہ ہماری آواز پہ ایک سیکشن کا اور اضافہ فرما دیں بورڈ سے کہہ کے، یا ہم سارے کہیں کہ ایک سیکشن ضرور رکھیں جس پہ پبلک آپ کو پوچھ سکے کہ جناب یہ جو ٹیکس لیا ہے میرے پہ خرچ کتنا ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے. تو یہ سوال بڑا اہم ہے. پبلک کو حقوق کی آگاہی دینا بھی میرا خیال ہے کہ ہمارا فرض ہے اور ہمیں دینی چاہیے. اور ٹیکس کی جو 17% ٹیکس ہے، اس کو ہم کافی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو سنگل ڈیجٹ پہ بھی آنا چاہیے. باقی ٹائم کی شارٹیج ہے. میں بہت مشکور ہوں سب دوستوں کا پورے پاکستان سے آئے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو، آپ جب واپس جائیں بہت ساری محبتیں لے کے جائیں اور خیر خیریت سے جائیں. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. تو بلا تاخیر میں پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن جناب رانا منیر حسین صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، میں ان سے درخواست کروں گا سر آئیں اور ویلکم ایڈریس کریں اور دوستوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. پلیز ویلکم رانا منیر حسین، پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن. آج اہمیت اس بات کی ہے، اس وجہ سے ہے کہ آج جو ہے وہ ایک ہی بجائے دو سپیکر جو ہے ہمارے پاس ہوں گے اور اس میں جو ہے آپ لوگوں کے علم میں اضافہ فرمائیں گے. اگر ہم کراچی سے جو سفر شروع کرتے ہیں تو عبد القادر میمن صاحب جو ہمیشہ ہی چھوٹا فنکشن ہو بڑا ہو، کسی کی غمی ہو، کسی کی خوشی ہو، کسی کی سالگرہ ہو، یہ منیر نیازی کی طرح دیر نہیں کرتے بلکہ وہ فوراً وہاں پہنچتے ہیں اور وہ اپنا بات کرتے ہیں اور جاتے ہیں. ان کا ممنون ہوں. اور جو ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹس ہیں اس میں انور کاشف ممتاز صاحب کراچی سے تشریف لائے ہیں، میں ان کا مشکور ہوں. فہد ہاشمی صاحب اپنی طبیعت جو ہے، میں سب دوستوں سے درخواست بھی کروں گا کہ ان کے لیے سب دوست جو ہیں صحت کے لیے، ینگ لڑکا ہے اور لیکن اس کو کوئی ہارٹ کا پرابلم ہو گیا، طبیعت ناساز ہونے کے باوجود کوئٹہ سے یہاں سفر کر کے تشریف لائے ہیں. تو اسپیشلی فہد ہاشمی صاحب کا میں ممنون ہوں. اس کے بعد فراز فضل شیخ صاحب ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد سے، وہ میرا خیال میں 5-7 منٹ کی دوری پہ ہیں. ان ایڈوانس میں ان کا بھی شکریہ ادا کر دیتا ہوں. خالد محمود صاحب بڑی پرسنالٹی والے، بڑے خوبصورت دوست ہمارے کراچی سے تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کے بھی ہم سب ممنون ہیں. میں یہ شکریہ اپنی طرف سے اور گجرانوالہ ٹیکس بار کی طرف سے جو کہ ہوسٹ باڈی ہے ان کی طرف سے بھی جو ہے میں سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا جا رہا ہوں. اس طرح میاں محمد رفیع صاحب جو ہے وہ بہت ہی پرسنالٹی، بہت خوبصورت، دوستوں کے دوست، وہ بھی اوکاڑا سے یہاں تشریف لائے ہیں، اپنی پوری ٹیم کے ساتھ تشریف لائے ہیں. شیخ سان صاحب ان کے ساتھ ہیں، رانا اکرم صاحب پیٹرن ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. تو میں ان سب کا ممنون ہوں کہ وہ پوری ٹیم جو ہے انہوں نے مظاہرہ کیا اپنی اتفاق کا اور وہاں تشریف لائے ہیں. اس کے علاوہ محمد ارشد قریشی صاحب، ہر دل عزیز شخصیت، مسکراتا ہوا چہرہ، ہر ایک کو ویلکم کرتے ہیں، میں ان کا بھی ممنون ہوں کہ وہ تشریف لائے ہیں. اعظم صاحب پشاور سے جو ہے وہ بھی تشریف لائے ہیں، ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں. مشتاق صاحب جو ہے ان کی جوڑی ہوتی ہے، چونکہ وہ عمرہ میں گئے ہوئے تھے اس لیے انہیں آنا ضروری تھا، وہ مجبوری تھی، وہ نہیں آئے ہیں. تو اس طریقے سے سید بدر حسین صاحب بھی ابھی فون آیا کہ راستے میں ہیں، ملک بشیر صاحب ان کے ساتھ ہیں، وہ بھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ وہ پہنچ جائیں گے. وائس پریزیڈنٹ میں سے سامان میں سے عبد القیوم صاحب ہیں سیالکوٹ سے، وہ تشریف لائے ہوئے ہیں. عابد حفیظ عابد صاحب کو آپ نے سن ہی لیا ہے. عامر شہزاد صاحب لاہور سے تشریف لائے ہیں، ان کا شکریہ ہے. انور صاحب تشریف لائے ہیں لاڑکانہ سے، ان کا بھی مشکور ہیں. ارشد میمن صاحب جو ہیں حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں، ان کا بھی ہم ممنون ہیں. فتح خان میو صاحب جو ہے وہ، فتح خان میو صاحب کا یہ تھا کہ انہوں نے اپنی ٹکٹیں بک کرائی ہوئی تھیں، ہوٹل بک کرایا ہوا تھا کراچی میں نے کال کیا، انہوں نے کہا آپ مجھے 10 منٹ دیں. 10 منٹ کے بعد ان کی کال آ گئی، میں نے سب کینسل کرا دیا ہے، میں گجرانوالہ آ رہا ہوں. تو ہم ان کے اسپیشلی ممنون ہیں. اشفاق عبد العزیز صاحب ابھی اسی اگلے 2-4 منٹ میں یہاں تشریف لے آئیں گے. نیک محمد ملک صاحب بھی، ان کے ساتھ خورشید خان صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں. شیخ سجاد صاحب اپنی ماشاءاللہ ساری ٹیم کے ساتھ آئے ہیں. شہباز قادر صاحب جو ہماری پبلیکیشن کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، وائس پریزیڈنٹس بھی ہیں، وہ بھی تشریف رکھتے ہیں. یہ بات آخر میں کہیں گے کہ ہم یہاں سے بہت کچھ لے کے جا رہے ہیں، بہت سارا علم لے کے جا رہے ہیں. تو زاہد عتیق چودھری صاحب وہ چونکہ ہمارے گھر کے بندے ہی ہیں، ہمارے پاس ہی رہتے ہیں، لیکن ان کا بھی ایک طریقہ کار ہے، ایک آرٹ ہے جو آپ کو اس طریقے سے سمجھانے کا. اور
میاں والد سے جو ہیں وہ بھی تشریف لے آئے ہیں، تو ان کا بھی ممنون ہے کہ وہ بھی بڑی وقت پہ پہنچ گئے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہمارے جتنے بھی بچے ہیں تو یہ آگے جائیں. تو میں گجرانوالہ ٹیکس بار کا تو بہت ہی ممنون ہوں کہ آج انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ کچھ علم کی باتیں جو ہیں وہ یہاں ہو سکیں. اور میں نے معذرت کرنی ہے اوکاڑا ٹیکس بار ایسوسیشن سے، کیونکہ ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ جو سیکنڈ ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوگی وہ اوکاڑا ٹیکس بار میں ہوگی، لیکن وہ کچھ حالات اس طرح کے ہو گئے، نہیں ہو سکی، تھوڑی سی ڈیلے ہو گئی. لیکن انہوں نے بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا یہ کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ گجرانوالہ ٹیکس بار کو دے دیتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. میں ان کا ممنون بھی ہوں اور ان سے معذرت خواہ ہوں. تو چونکہ سبجیکٹس بڑے اہم ہیں، بہت ہی جو ہے علم والا ہے، علم اس میں ہے، اور یہ برننگ ایشوز ہیں جو اسپیشلی اینٹی منی لانڈرنگ کے اور جو سپلیمنٹری لاء کے تحت جو ہے لاء کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے، نئے لاء کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے، تو وہ بھی بہت اہم ہے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بغیر مزید وقت ضائع کیے تو یہ جو انتظامیہ ہے میں ان سے کہوں گا کہ اب ایک تو بہت ضروری ہے کہ پیٹرن صاحب کی بات سنی جائے اور اس کے بعد جو ہے اس کا لیکچر جو ہے وہ شروع کیا جائے. عمران علی صاحب تشریف فرمائیں. میں ان کا بھی ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے. ضیاء الحق، سفیر الحق، میرے دوست، میرے بھائی عثمان بھائی مجھے نظر آ رہے ہیں، رضوی صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں. میں آپ سب کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں. اب میں 2.5 حوالے کرتا ہوں. جناب وائس پریزیڈنٹ PTBA قمرالزمان صاحب کو، سوری جنرل سیکرٹری قمرالزمان صاحب کو. تھینک یو ویری مچ. ندیم بٹ صاحب کو درخواست کروں گا کہ بٹ صاحب آئیں، اور آپ نے جو بڑی ایک محنت کر کے پچھلے تقریباً 1 ہفتے سے، جب سے ہم نے بٹ صاحب سے میں نے ڈسکس کیا اپنے پریزیڈنٹ کی پرمیشن سے، تو اس وقت سے بٹ صاحب ایک تیاری میں تھے، روز چیزوں کی ڈسکشن دوستوں کے ساتھ کہ یار کیا نئی چیز اور ہے جو ہم اس میں ایڈ اپ کریں. تو بڑی ہی انہوں نے محنت کے ساتھ ہمیشہ لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن میں بھی جو یہ لیکچرز ہفتہ وار ہمارے ہوتے ہیں اس میں بھی اکیڈمی کے چیئرمین ہیں اور ایک عرصے سے دوستوں کی خدمت کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کو جزا بھی اس کی دے کہ جو وہ ہم بہت جو مشکل ٹاپک ہوتے ہیں اکثر اوقات بٹ صاحب کو کہتے ہیں کہ بٹ صاحب آپ کے لیے. تو ویلکم ٹو دا ڈائس. بٹ صاحب آئیں اور اپنے دوستوں سے جو نالج شیئر کریں. اگر آپ آسٹریلیا میں کوئی چیز ایسی کرتے ہیں جو کہ پاکستانی لاء کے مطابق وہ پریڈیکیٹ جو آفینس ہے اس کے اندر فال کرتی ہے، تو وہ پاکستان کی گورنمنٹ کے تھرو بھی بندے کو پکڑ سکتے ہیں. اس پراپرٹی کو ورلڈ پراپرٹی ہے، لیکن پراپرٹی کے اندر سب کچھ ہے. یہ صرف اموویبل پراپرٹی نہیں ہے، موویبل، اموویبل، کیش، ویئریبل لوکیٹڈ، ٹینجیبل، انٹینجیبل پراپرٹی ڈیفائنڈ ہے جی اس کے اندر. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا، اس کو پڑھ کے جو سمجھ آیا کہ بھائی انہوں نے انسائڈ پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان، اوبیسلی جن کنٹریز کے ساتھ آپ کے ایگریمنٹس ہوئے ہوں گے انہی کے ساتھ آپ یہ ساری چیزیں شیئر کریں گے. تو اگر ڈیفالٹ اس نے کیا ہے آسٹریلیا میں، اگر ایگریمنٹ ہے اور پراپرٹی پاکستان میں ہے، تو اب وہ فیڈرل گورنمنٹ کے تھرو اوبیسلی الٹیمیٹلی وہ FBR کے پاس یا جو ریلیونٹ اتھارٹی ہے اس کے تھرو اس پراپرٹی کو وہ کنفسکیٹ کر سکتے ہیں. بٹ اوبیسلی اس کا ایک لیگل پروسیس ہے جسے آپ بہتر جانتے ہیں، ڈیو پروسیس آف لا جسے آپ کہتے ہیں، اس کے بغیر نہیں ہوگا یہ. چلیں جی ٹرانزیکشن بھی آ گئی. اب کرنا کس نے ہے؟ اگلا کوشچن نیکسٹ یہ تھا، یہ کون کرے گا؟ فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا، فیڈرل لا ہے. نیچے انہوں نے بنایا جی آپ کی نیشنل ایگزیکٹو کمیٹی اور دوسری ہے نیشنل جنرل کمیٹی. کاٹیج انڈسٹری جو ہے یہ بیسیکلی ایک ایسی انڈسٹری ہے جو کسی کمرشل انڈسٹریل ایریا میں نہیں ہونی چاہیے، ریزیڈینشیل ایریا میں ہونی چاہیے. اور اس انڈسٹری کو چلانے والے افراد جو ہیں یہ کسی قسم کا کوئی کمرشل یا انڈسٹریل سورس آف الیکٹرسٹی یوز نہ کرتے ہوں. یہاں کام کرنے والوں کی تعداد بھی 10 سے کم ہونی چاہیے. اور ان کی سالانہ سیلیں جو ہیں وہ 80 لاکھ سے پریویسلی تھا 1 کروڑ تک ہونی چاہیے. تو ہم ان کو کاٹیج انڈسٹری کہیں گے. فائدہ کیا ہے کاٹیج انڈسٹری کا؟ اس کو سیلس ٹیکس میں رجسٹرڈ ہونے کی ضرورت نہیں. بیسیکلی ہم نے کاٹیج انڈسٹری کو ایگزمپشن دی ہے. دے آر ناٹ لائبل ٹو بی رجسٹرڈ انڈر سیکشن 14 میں ان کو رجسٹریشن کی ضرورت نہیں، سیل ٹیکس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. اب ہم نے امینڈمنٹ یہ کی کہ 1 کروڑ والی بات کو کم کر کے 80 لاکھ کر دیا.
ایک تو سمجھ یہ آتی ہے کہ شاید ہم نے 1 کروڑ تک کی سیل والے سب لوگوں کو رجسٹرڈ کر لیا ہے, تو اس لیے آپ تھوڑا اسکوپ کو نیرو ڈاؤن کرتے ہیں. 1 کروڑ والے سب آگے ہیں, اب ہم 80 لاکھ والوں کے پیچھے جاتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سیلز ٹیکس کی رجسٹریشن جو مینوفیکچرنگ سیکٹر کی ہے, آپ نمبر پوچھیں آپ شرمندہ ہو جائیں گے. پچھلے 1 سال میں کتنی انڈسٹری کو ایف بی آر نے سیلز ٹیکس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ایشو کیے ہیں, وہ نمبر ہنڈریڈس میں ہے. تو سر ایسی امینڈمنٹ جو ہے میری نظر میں اس کی کوئی سگنیفیکینس نہیں. اور ایس ایم ای پالیسی آنے کے بعد اب سیلز ٹیکس کا جو سٹرکچر ہے وہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرینیور کے لیے انکم ٹیکس کی طرح ایک سیپریٹ فریم ورک اشد ضرورت ہے. آنے والی سجیشنز میں جو بجٹ کی آ رہی ہیں 2022 کی, انشاءاللہ اس میں ہماری طرف سے یہ پرپوزل شامل ہوگی. اس کے بعد سر سیکنڈ امینڈمنٹ آئی ہے, ویری انٹرسٹنگ. پی او ایس کا زمانہ ہے, ریٹیل سیکٹر کے پیچھے جا رہے ہیں. شاید کوئی انٹرنیشنل رپورٹ آئی تھی کہ 60 ٹریلین کی پاکستان میں ریٹیل ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور ایف بی آر کی رپورٹنگ 5 ٹریلین ہے. اچھا پی او ایس اگین جو ہے وہ چلا گیا صرف اور صرف رجسٹرڈ پرسن کے پیچھے. تو اس میں بڑے امپورٹنٹ سر یہ ہے کہ سلور اور گولڈ ان ورکڈ اس پہ ٹیکس 1% تھا اور ملتا ہی نہیں تھا. 1% ٹیکس تھا, اور پاکستان میں اگر گولڈ کی کنزمپشن 100 ہے تو کہا جا رہا ہے کہ اس کی امپورٹ شاید ہارڈلی 25% ہے, تو 75% کا کوئی ریکارڈ نہیں. 1% ٹیکس پہ تو کلیکشن ہوئی نہیں. اب میں بلا تاخیر یہ سارے جو ہماری 2 پریزنٹیشن تھی ندیم بٹ صاحب کی اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ پہ اور زاہد عتیق چوئی صاحب کی جو فائنانس امینڈمنٹ ایکٹ پہ, اس کے جو کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں ان کے لیے ہم نے اپنے پیٹرن صاحب سے درخواست کی تھی کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کو اختصار کے ساتھ ساری چیزوں کو مینشن کریں, اور تمام جو ہم نے ڈسکشن کی, آپ کے سوالات, آپ کے جوابات, اس کی روشنی میں تو کنکلوڈنگ ریمارکس جو ہیں ہماری پریزنٹیشن کے اوپر, تو وہ میں قادر میمن صاحب پیٹرن پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن ان سے درخواست کروں گا کہ سر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اپنے جو ویوز ہیں اس معاملے میں ہمارے سے شیئر کریں. میرے خیال میں اس وقت مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کی بھوک اور کے درمیان آ گیا ہوں, اور آپ اس وقت جو ہے وہ جتنا اس وقت کہا گیا ہے میرے خیال میں اس کے بعد آپ کی سننے کی کیپیسٹی بھی شاید جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوگی. تو آئی تھنک میں چند منٹ آپ سے بات کر کے, اور پھر میں سب سے پہلے تو میں ہمارے صدر رانا منیر صاحب, نعیم شاہ صاحب, گوجرانوالہ ٹیکس بار کے صدر جناب تبارک صاحب, اور ہمارے سابقہ صدر عابد حفیظ صاحب, ہمارے شیخ ثاقب صاحب, تمام گوجرانوالہ ٹیکس بار کے آفس بیررز, سابقہ آفس بیررز, میں کافی صدورز دیکھ رہا ہوں. گوجرانوالہ ٹیکس بار کے سابق صدور جو ہیں وہ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں. ہمارے درمیان آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ملک عبدالعوان صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں ڈسٹرکٹ بار کے گوجرانوالہ کے, وہ بھی تشریف رکھتے ہیں, اور جناب فاروق کھوکر صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں. میں کیا کہوں, آج کے 2 اسٹالورٹس جو ہیں اسپیکرز جنہوں نے آپ کو اپنی مہارت کا جوہر دکھایا آپ کے سامنے, جناب زاہد عتیق صاحب اور جناب ندیم بٹ صاحب. میرے سب سے دیرینہ ساتھی اور ہمارے سابقہ صدر جناب نعیم شاہ صاحب, جن کا میں ہمیشہ جو ہے مداحوں میں سے ہوں. اس ٹیبل پہ ہمارے لاہور کے صدر جناب بیگ صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ بیگ صاحب جو ہیں وہ ان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ ظالم بادشاہ کے سامنے بھی سچ بات کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک میں ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آج یہاں پہ پاکستان ٹیکس بار کے بہت سارے آفس بیررز تشریف رکھتے ہیں, سابقہ صدور رکھتے ہیں.
میں آج بہت خوش ہوں. آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن جس میں سے 2 بڑی امپورٹنٹ وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ جو میں نے خواب دیکھا تھا 2003 میں جب میں پہلی دفعہ صدر بنا تھا, تو میری دلی خواہش تھی کہ پاکستان ٹیکس بار کا ممبر ہر شہر سے ایک جگہ ایک گلدستے کی طرح یکجا ہو, اور وہ ایسا گلدستہ ہو کہ جس کو ایک دوسرے کی تکلیف کا بھی پتہ ہو, ایک دوسرے کے نام کا بھی پتہ ہو, اور جب وہ کسی شہر میں جائے تو وہ اپنے آپ کو ادھورا نہ فیل کرے, اس شہر کے کونے پہ کوئی اس کو استقبال کرنے والا بھی کھڑا ہو. میں آج تہ دل سے شکر گزار ہوں گوجرانوالا ٹیکس بار کا. میں نے اتنی بڑی تعداد میں, آپ یقین کیجئے, میں نے اتنی بڑی تعداد میں ایک جگہ پر پاکستان بھر سے آئے ہوئے لوگوں کو میں نے نہیں دیکھا. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. آپ یہاں تشریف لائے. میرے سینئر جناب ملک بشیر صاحب, فتح صاحب, اشفاق بھائی یہاں بیٹھے ہیں, اشفاق صاحب میں رانا اکرام صاحب کا, سیالکوٹ سے ہمارے آئے قیوم صاحب کا, بہت سارے سینئرز میرے یہاں تشریف رکھتے ہیں. میں آپ سب کا, احسان بھائی کا, میں آپ سب کا بڑا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے میرے اس خواب کو تعبیر کرنے میں آپ نے بڑی رہنمائی کی ہے. آپ یقین کیجئے میرا اتنا بڑا دل ہو گیا, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جس خواب کو ہم لے کے چلے تھے وہ آج ہے. اور میں دوسری بات ہے کہ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جب میری انکنڈیشنل دعا دینے والی ہستی جو ہے میری اس دنیا سے جب کوچ کر گئی, تو آپ کا اتنا بڑا سہارا تھا کہ میں آپ کو نہیں بیان کر سکتا. پاکستان کے طول و عرض سے ہر آدمی نے فون کیا, ہر آدمی نے میسج کیا, اور میں آپ کا جو ہے اس محبت کا جو ہے وہ شکریہ نہیں ادا کر سکتا. عابد عزیز صاحب نے اتنی اچھی بات کہی. عابد بھائی, میں پروین شاکر کا شعر تو نہیں میرے پاس, لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک پیش کروں شعر آپ سب کی نظر, کہ اس زندگی کو جینے کی آرزو بن تیرے ادھوری, اس زندگی کو جینے کی آرزو بن تیرے ادھوری, آپ سب ساتھ جو مل جائیں میری زندگی پوری ہو جائے. ہم سب کو اس بات کو اب یہ مان لینا چاہیے کہ ہماری ٹیکس کی جو وکالت ہے وہ اس ماڈل میں نہیں رہی ہے کہ جس میں ہم صرف ریٹرن فائل کرتے تھے. ہماری ٹیکس کی پریکٹس جو ہے اس کا ماڈل ٹوٹل چینج ہو چکا ہے. اس لیے چینج ہو چکا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جس ٹاپکس پہ آج آپ نے اتنی خوبصورت پریزنٹیشن دیکھی منی لانڈرنگ پہ اور اس پہ, یہ آلدو پاکستان میں یہ لا 2010 سے ہمارے پاس پڑا ہوا ہے, لیکن یہ لا 11 سال ہونے کے بعد بھی اس پہ کوئی بہت سارا کام نہیں ہو سکا. انڈیا میں یہ لا بہت پہلے آیا اور اس کے اندر بہت سارے کیس لاز جو ہیں وہ آج منی لانڈرنگ پہ اور بے نامی پہ آپ کو اویلیبل ہیں. آپ اس کو مت سمجھیے کہ یہ کوئی ہمارے لیے مشکل ہے. میں سمجھتا ہوں ایوری ایکشن از این اپرچونٹی فار اس. آپ اس کو ایز اے اپرچونٹی لیں اور اس اپرچونٹی کے اندر آپ کے پاس کیپیسٹی بلڈنگ کریں. آج ہمارے پاس ریٹرنز رہ جاتے ہیں یا ہم فائل نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہم اپنی کیپیسٹی کو بڑھاتے نہیں ہیں. آپ یقین کیجئے جب آپ اپنی کیپیسٹی کو بڑھائیں گے, آپ دو ملازم کو بڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اور فراوانی کریں گے. آپ کوشش کریں کہ ان اپرچونٹیز کو گریب کریں. جب آپ اس اپرچونٹی کو گریب کریں گے, یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ سکسیسفل نہ ہوں. اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت کے جو نوجوان, میں اس ہال میں بہت سارے نوجوان بچوں کو دیکھ رہا ہوں, میں آپ کو بتا دوں کہ آپ سب میں بہت سارا پوٹینشل ہے.
You are excellent leaders of the future. Please come up. Come up and look into the opportunity. میں آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں اور آپ یہ یقین سے لکھ لیجئے کہ آج سے 10 سال کے بعد آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اتنا بڑا رول لے لے گی کہ ٹیکس کے پریکٹس میں جو ٹریڈیشنل لائرز ہوں گے وہ نکل جائیں گے. اگر آپ کوئی پارٹنرشپ ڈیڈ کو چھاپ رہے ہیں, اگر کوئی آپ ایگریمنٹ کو چھاپ رہے ہیں, اگر آپ کسی اور چیز کو چھاپ رہے ہیں, تو آپ یہ طے کر لیں کہ آپ 10 سال کے بعد نہیں رہیں گے until and unless آپ نئی ٹیکنالوجی کو اپنے آپ کو اڈاپٹ کریں گے, until and unless آپ جو ہے وہ نئے لاس کو اسٹڈی کریں گے. آپ دیکھیں کہ FATF کے 40 ریکمنڈیشن جو ہیں بیسل کمیٹی نے 1900 اور 1988 میں دیے تھے. دیز 40 ریکمنڈیشنز جو ہیں اس کو اگر ہم آج دیکھیں تو اتنے سال ہو گئے, اور آج جس پہ منی لانڈرنگ پہ جو گفتگو کی گئی یہ سب اسی کا نتیجہ ہے بیسل ایگریمنٹ کا, جو 1988 میں انہوں نے پہلے 6 دیے, پھر اس کے بعد انہوں نے 40 ریکمنڈیشنز جو ہیں پیش کی, جو کہ آج پوری دنیا میں, اور پاکستان جو ہے وہ ملک ہے جس نے آلموسٹ 39 کنڈیشنز جو ہیں وہ اس کو مکمل کر لیا ہے. اور وہ اسی وجہ سے جو آج آپ منی لانڈرنگ کا لا دیکھتے ہیں, یہ سب کچھ دیکھتے ہیں, بیکاز دس از آل ٹیرر فائنانسنگ, جو پیسے کو کیش کنورٹن ہونا ہے, اور مشکل, ظاہری بات ہے مشکلات تھیں, اکنامک ریفارمس اپنی جگہ پہ ایک تھے, تو جو پیسے آئیں لے جائیں کوئی ایشو نہیں تھا, لیکن آج ہے اور یہ رہے گا اور یہ کنٹینیو رہے گا. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اس کو اپرچونٹی میں کنورٹ کریں. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا, ابھی کچھ باتیں ہوئی تھیں ڈفرینٹ موضوع سے. میں اپنے صدر صاحب سے درخواست کروں گا کہ سر یہ جو آپ نے ماشاءاللہ اتنا پرو ایکٹیو رول بہت ساری چیزوں میں کیا ہے, میری گزارش یہ ہے کہ اس پہ جو منی لانڈرنگ والا جو ہے لاس, اس کی کس طرح سے اس لا کو اپلیکیشن ہونی ہے, ہم اس کا ایک ڈرافٹ بنائیں خود کہ جی پہلا سیکشن یہ ہوگا, دوسرا یہ ہوگا, تیسرا یہ سٹیپ یہ ہوگا, چوتھا یہ ہوگا, اور اس کو ہم لے کے چلیں ارباب و اقتدار کے پاس, اور ان سے کہیں کہ جناب اگر یہ ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں, لیکن اگر اس کے علاوہ اگر کچھ ہوگا تو پھر کورٹس میں ہم کھڑے ہوں گے, پھر آپ کو ہم سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے. میری گزارش یہ ہے سر کہ آج ایگزیکٹو کمیٹی ہے, میٹنگ ہے, آپ اگر اس میں ایک کوئی اس پہ کمیٹی بنا دیں جو یہ پروپوز کر دے کہ ہمیں منی لانڈرنگ کے لا پہ کس طرح اس کی اپلیکیشن اس لا کی ہونی ہے, کیونکہ ججمنٹس انڈیا میں بے پناہ بھرے پڑے ہیں, UK میں بے پناہ بھرے پڑے ہیں, US میں بے پناہ بھرے پڑے ہیں. ہمیں اس میں جانا ہے کہ کورٹوں نے کیا ہیلپ کیا ہے, کس طرح سے کیا ہے, اور کیسے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. دوسری گزارش یہ تھی کہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے صدر, پاکستان ٹیکس بار کے صدر نے اور سیکرٹری صاحب نے کافی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ لوگوں سے مشورے مانگے. پلیز آپ آئیے, دے آر لوکنگ فارورڈ ٹو یو, آپ کے مشوروں کو دے لک فارورڈ ٹو یو. اگر آپ کے مشورے نہیں ہوں گے, یہ پھر ظاہری بات ہے جو ان کی سمجھ میں آئے گا وہ کریں گے, جب سمجھ میں آئے گا تو اس میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں تو میری گزارش یہ ہے کہ اس میں آپ اپنا رول پلے کریں, اور آپ جب اپنا رول پلے کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہوگی. میں زاہد صاحب آپ نے جو امینڈمنٹ سپلیمنٹری ایک دوسرے پہ سیکنڈ پہ آپ نے جو پریزنٹیشن کی, دس واز این ایکسلنٹ پریزنٹیشن. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے سمندر کو کوجے میں بھر دیا, آپ نے کمال آپ کی پریزنٹیشن دی. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اسی طرح ہمت دے تاکہ آپ ہمارے علم میں اضافہ کریں, اور ہم سب میرے خیال میں جب یہاں سے جائیں گے تو یہ کہیں گے کہ جی ہمارے علم میں آج دونوں ٹاپکس میں ہمارے اضافہ ہوا ہے, جس میں ہمارے جو منی لانڈرنگ کا اور نیا والا. میں آپ سب سے ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں اپنے بھائی ظفر اقبال صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میں جب دیکھتا ہوں خوبصورت چہرہ, اور میں خاص طور سے گجرانوالہ ٹیکس بار کے یہ دونوں ابھرتے ہوئے نوجوان جو ہیں ہمارے عابد حفیظ صاحب اور ہمارے جو ثاقب صاحب جو ہیں ان کا شکر گزار ہوں.
اور میں آپ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یونٹی قائم رکھے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں لیٹس بی یونائٹڈ ٹوگیدر. اگر ساتھ ہوں گے آپ یقین کیجئے کہ ہم تمام مسائل کو عبور کر لیں گے, کیونکہ کوئی بھی کام دنیا میں مشکل کام نہیں ہے. آج اس ہال میں مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں اتنے سینئر ممبرز کو دیکھ رہا ہوں اور میں ان سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ کوئی کہاں سے آپ تشریف لائیں. اللہ میاں آپ سب کا حامی و ناصر ہو. جب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے لیے خیر و برکت رکھے. میں تمام اپنی بیٹیوں کو بچوں کو جو یہاں تشریف رکھتی ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں, اور میں ان سے بھی درخواست گزار ہوں کہ آپ جو ہے اس پروفیشن میں آئیے. ہمیں یہاں بچیوں کی بہت ضرورت ہے. جتنا ہمارا جینڈر انکریز ہوگا, اور ینگ بچیاں جو ہیں وہ ماشاء اللہ دے آر ویری ٹیلنٹڈ. سو تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو. آج کا سیمینار پاکستان ٹیکس بار اور گوجرانوالہ ٹیکس بار کا مشترکہ سیمینار ہے، جس میں ہم عبدالقادر میمن صاحب اور پاکستان کے وائس پریزیڈنٹ عابد حفیظ عابد صاحب کا بہت ہی دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کا یہ سیمینار رکھا اور ہم کو لرننگ پروسیس جو ینگ لائر ہیں ان کو ایک سیکھنے کا منچ دیا، اور ہم بہت شکر گزار ہیں عبدالقادر میمن صاحب کے اور عابد حفیظ عابد صاحب اور ہمارے بہت ہی لیڈر شیخ ثاقب صاحب کے، جنہوں نے یہ سیمینار دیا، اور ہم بہت خوش ہیں اور اس سیمینار سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. شکر گزار ان کا شیخ ثاقب صاحب کا، عابد حفیظ عابد صاحب کا، جنہوں نے یہ سیمینار کریٹ کیا ہے، جو لوگوں کو گیدر کیا ہے، گیٹ ٹوگیدر رکھی ہے. اور اس میں جو انفارمیشن انہیں ہمیں لیکچر بھی ہوگا، ساری انفارمیشن ہمیں پرووائڈ کریں گے اس پہ، سیل ٹیکس کے بارے میں، منی لانڈرنگ کے بارے میں، اس طرح کے انفارمیشن جو کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو بہت شکر گزار ہوں ان کا، جنہوں نے ہمیں انوائٹ بھی کیا اس پہ. لوگوں کی جو پرابلمز ہے یا جو ہماری پرابلمز ہے ٹیکس کے حوالے سے، ان کا حل نکلے گا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سید حسن عسکری، جنرل سیکرٹری گوجرانوالہ بار، اور عابد حفیظ عابد صاحب جو کہ ٹیکس بار پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے نائب صدر ہیں. ان کی یہ بہت بڑی کاوش ہے. اس طرح کے سیمینار منعقد ہونے چاہیے اور تربیتی کیمپ لگنے چاہیے تاکہ وکلاء اور ہمیں اویئرنیس حاصل ہو. My name is Mohsin Ali, advocate from گوجرانوالہ ٹیکس بار ایسوسی ایشن. آج گوجرانوالہ ٹیکس بار نے بہت اچھا ایک سیمینار آرگنائز کروایا، جس میں دو مین ایجنڈے ہیں، ایک عمل ہے اور ایک فنانس امینڈمنٹ ایکٹ 2022. یہ بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے ہمارے لیے، ہم جو نئے وکیل ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں لرننگ ہے، جس میں ہم نے بہت سارا کچھ سیکھا ہے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں گوجرانوالہ ٹیکس بار کے صدر جنرل سیکرٹری سید حسن عسکری صاحب اور عابد حفیظ عابد صاحب وائس پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار. اور اس میں بہت سارے پاکستان میں جتنے بھی مختلف سٹیز ہیں اس میں سے وکلا جو ہے نا ٹیکس بار کے، وہ آج یہاں پہ آئے ہیں. ان کی ڈسکشن بہت ہیلدی ڈسکشن ہوئی ہے، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. ایسے ہی سیمینار گوجرانوالہ ٹیکس بار کو کروانے چاہیے، پورے پاکستان میں ہونے چاہیے، اور ہم سب نئے وکیلوں کو اور جتنے بھی ہمارے سینئر جونیئر سب کو یہ جوائن کرنا چاہیے سیشن. میں شکریہ ادا کرتا ہوں عبدالقادر میمن صاحب کا، جو کراچی سے ہمارے پاس یہاں گوجرانوالہ تشریف لائے. انہوں نے ہمیں بہت ساری چیزیں جو نئی سیکھنے کو ہمیں ملی ہیں ان سے لرننگ کے لیے. اور میں مزید باقی سب جتنے بھی ممبر ٹیکس بار کے یہاں پہ پورے پاکستان سے تشریف لائے ہیں، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو سو مچ. جی، آج پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام جو پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے، یہ تربیتی پروگرام بڑا ہی خوش آئند ہے. میں پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے پیٹرن عبدالقادر میمن صاحب کا، رانا منیر صاحب کا جو پریزیڈنٹ ہے پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے، چوری قمر حفیظ صاحب کا جنرل سیکرٹری،
पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन का और आबद हफीज़ आबद साहब का जो गुजरांवाला में ये एक प्रोग्राम करवा रहे हैं, तो इन सब को मैं खुश आमदीद भी कहता हूँ गुजरांवाला में, और इनका मैं थैंक यू भी बोलता हूँ। और इस तरह के तरबीती प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में टैक्स के मतलब होने चाहिए, ताकि लोगों में टैक्स के मतलब जो है वो शऊर की उजागर किया जा सके और आवाम जो टैक्स की मुहिम है इसको तेज़ किया जा सके।